وائس آف امریکہ سے ارم عباسی نے دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بارے میں جنوبی ایشیا کے امور کے ماہر مائیکل کوگلمن سے بات کی، جو واشنگٹن کے تھنک ٹینک ولسن سینٹر سے منسلک ہیں، اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ انتہا پسندی کی روک تھام کے مسئلے پر طالبان امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کو مسترد کر چکے ہیں، تو ایسی صورتحال میں امریکہ اور طالبان کے تعلقات میں کسی مثبت پیش رفت کا کتنا امکان ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملاقات کا ایک مقصد یہ تھا کہ دونوں فریق اپنے اہم خدشات ایک دوسرے کے سامنے رکھیں، اور بے شک امریکہ کے لیے دہشت گردی ایک اہم مسئلہ ہے، اور میں واضح کر دوں کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ دہشت گرد گروہ افغان سرزمین کو امریکہ اور دوسرے ممالک پر حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کریں، اور یقینی طور پر امریکہ نے انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کیا، جبکہ مجھے یقین ہے کہ طالبان نے انسانی بنیادوں پر امداد کے لیے اپنی خواہش اور ان تمام رقوم پر سے پابندی کے بارے میں بات کی ہے جو امریکہ نے منجمد کر رکھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کے لیے امریکہ کے ساتھ بات چیت میں ان کا بڑا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، جبکہ امریکہ نے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی اشارہ دیا تھا کہ وہ طالبان کو تسلیم نہیں کرے گا، اور یہ کہ اس بات چیت کا طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ہونے والی گفتگو سے تعلق نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنی توقعات میں بہت ہی محتاط ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے بھی کہ ہم ان ملاقاتوں سے کیا توقع کر سکتے ہیں۔ When US Taliban were meeting in Doha, جب امریکہ اور طالبان دوحہ میں مل رہے تھے، اسی وقت وینڈی شرمن نے پاکستانی حکام سے ملاقاتیں کی۔ یہ کتنی اہم ہے، اور امریکہ پاکستان سے کیا توقع رکھتا ہے، اور پاکستان امریکہ سے کیا چاہتا ہے؟ Much of what Wendy Sherman wanted to discuss with Pakistan is very similar to what the US delegation wanted to discuss with the Taliban. وینڈی شرمن پاکستان کے ساتھ جو بات چیت کرنا چاہتی تھیں وہ تقریباً وہی تھی جو امریکی وفد طالبان سے کرنا چاہتے تھے۔ وینڈی شرمن کی توجہ پاکستان سے یہ سمجھنے کی کوشش تھی کہ آپ امریکہ کے دہشت گردی کے خلاف مقاصد میں کس حد تک امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہوں گے۔ کیا پاکستان دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے لیے امریکی طیاروں کو اپنی فضائی حدود سے گزر کر افغانستان جانے کی اجازت دے گا؟ کیا پاکستان حساس معلومات کے تبادلے کے لیے تعاون بڑھانے کے لیے آمادہ ہوگا تاکہ امریکہ افغانستان اور پاکستان میں دہشت گرد گروہوں کے ٹھکانوں کا سراغ لگا سکے؟ جبکہ پاکستان وینڈی شرمن سے سننا چاہتا تھا کہ امریکہ افغانستان سے ہٹ کر تعلقات کو دیکھنے پر آمادہ ہے تاکہ معاملات کو زیادہ وسیع پیمانے پر دیکھا جائے، جیسے تجارت اور موسمیاتی تبدیلی جیسے مسائل پر توجہ مرکوز کی جائے، لیکن امریکہ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ do you think کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے بھی مشکل ہو رہا ہے کہ امریکہ میں کچھ عہدیدار پاکستان کے کردار کے حوالے سے شکوک و شبہات رکھتے ہیں؟ Pakistan is always focused on trying to build up its image, to try to project itself as a پاکستان نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک پرامن ذمہ دار کھلاڑی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن واشنگٹن میں پاکستان کے بارے میں اب بھی بہت زیادہ شکوک و شبہات اور عدم اعتماد پایا جاتا ہے، نہ صرف سب سے برے حقانی نیٹ ورک کے لیے پاکستان کی حمایت کی وجہ سے جو افغانستان میں بہت سی امریکی ہلاکتوں کا ذمہ دار ہے، لیکن اس لیے بھی کہ پاکستان نے اس حقیقت کو چھپانے کی کوشش نہیں کی کہ وہ عالمی سطح پر طالبان کا سب سے بڑا حمایتی بننے کو تیار ہے۔ پاکستان نے طالبان کے ساتھ گہرے تعلقات کے لیے بین الاقوامی سطح پر سفارتی کوششوں کی قیادت کی ہے، جو یقیناً امریکہ جیسے ملک کے لیے باعث تشویش ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے طالبان کے ساتھ کام کے حوالے سے یہاں یقیناً ایک حد تک تشویش پائی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو آگے بڑھانے میں مشکل ہوگی۔ ان میں اعتماد کا فقدان رہے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعاون نہیں ہو سکتا، خاص طور پر انسداد دہشت گردی کے کچھ معاملات کے حوالے سے۔